أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم مت بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، اپنا دوست، اپنا یار و مددگار۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا اور کھیل بنایا، یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، تم ان کافروں کو اور مذاق اڑانے والوں کو اولیاء، اپنا یار و مددگار مت بناؤ۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم سچے ایمان والے ہو، اور اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ جیسا کہ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو کہ غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں دوست بناؤ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہذا تم انہیں دوست بناؤ۔ اگر تم انہیں دوست بناؤ گے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو اللہ پاک تمہیں فتح نصیب فرمائے گا، اللہ پاک تمہیں غلبہ نصیب فرمائے گا۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمایا کہ کافروں کو بھی دوست بنانا، یار و مددگار بنانا جائز نہیں ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو بھی یار و مددگار بنانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا ہیں مسلمان لیکن دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بعض مذاق تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، یا حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑایا جائے، یا اسی طریقے سے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا مذاق اڑایا جائے، خانہ کعبہ، بیت اللہ، قرآن کریم، اللہ تعالیٰ، فرشتے، جنت، جہنم، ان کا مذاق اڑایا جائے، انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگ نہ تو کافروں کو دوست بناؤ، اور اسی طریقے سے جو ایمان کو حقارت کی نظر سے، اسلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ تو تمہارے اندر تقویٰ کیسے آئے گا، تمہارے اندر ڈر کیسے آئے گا، جب کہ تم جو ہے ایسے لوگوں سے دور رہو گے۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو، یعنی کہ آذان کہتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ اس آذان کو بھی مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں میں عقل نہیں ہے۔ عقل تو ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتے۔ آذان سے مذاق اڑانا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا نیا اسلام تھا، مکی دور تھا، تو اس وقت میں آذان کہی گئی، تو آذان کہتے وقت جو ہے چند بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، تو انہوں نے مذاق کے طور پر جو ہے آذان کے الفاظ کہنے شروع کر دیے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو پکڑو، تو کچھ بھاگ گئے، اس میں سے حضرت عبداللہ بن محذورہ
رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پکڑے گئے۔ یہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے پیار سے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ خاموش نہیں بولے۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے وہی الفاظ کہنے شروع کر دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو انہوں نے دو مرتبہ چونکہ سنے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے کہو۔ وہ ڈر میں آہستہ کہہ رہے تھے، آپ نے فرمایا اونچی آواز سے کہو۔ تو انہوں نے دو مرتبہ اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا حضور کے کہنے کی وجہ سے، اور پھر یہی پیار اور محبت اور ان الفاظ کا کہنا ایسے دل میں اترا کہ یہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا دیا، اور یہ ہمیشہ اذان جو ہے 4 مرتبہ کلمات کو پڑھ کر دیتے رہے مکی زندگی میں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ کہتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ کہتے تھے۔ اس کو فقہ میں ترجیح کہا جاتا ہے، اور یہ ان کا اپنا انداز تھا، انہوں نے سیکھا ہی ایسے تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے اسی طرح سے ہمیشہ اذان دی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترجیح بے شک جائز ہے، 4 مرتبہ کہنا کلمات کو بے شک جائز ہے، لیکن مناسب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو سکھانے کے لیے تھا، اور وہاں پر اونچا پڑھوانا مقصود تھا، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ آپ نے تعلیم دی تھی یا حکم دیا تھا کہ 4 مرتبہ کہا جائے۔ لیکن چونکہ یہ ایسے کہتے رہے، صحابی کا چونکہ جو عمل ہوتا ہے وہ بھی حجت ہوا کرتا ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی کہتا ہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی، وہ اقامت بھی اور آذان بھی اسی طریقے سے دوہرے کلمات جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آذان میں آتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو کچھ ایسے خبیث قسم کے لوگ تھے، وہ کہتے احرق اللہ الکاذب، جب حضور کا نام آتا تو وہ کہتے کہ اللہ کی قسم یہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے، اور یہ جل جائے، اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے۔ تو بہرحال اس طرح سے لوگ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ تو ہے ان آیات کے حوالے سے، جس میں فرمایا ایمان والوں کو تعلیم دی کہ مذاق اڑانے والوں کو، اس لیے کہ مذاق وہ اڑاتا ہے جو حقارت سے دیکھتا ہے، جو حقیر سمجھتا ہے کسی چیز کو، تو اسلام کو حقیر سمجھنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے نہ تو خود مذاق اڑاؤ اور نہ مذاق اڑانے والوں سے تعلق اور واسطہ رکھو۔ دوسرا، مذاق کے حوالے سے چند باتیں اور جو ہیں وہ سماعت فرما لیں کہ مذاق جو ایک ہوتا ہے مذاق، اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق کو طنز بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مزاح، میم زے الف اور ح، مزاح، اور مذاق میں میم زے الف اور قاف، 2 نقطوں والا قاف، مذاق، ان دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کہتے ہیں جس میں جھوٹ شامل ہو، جس میں اگلے بندے کی عزت جو ہے اسے مجروح کرنا ہو، جس میں اس کی تذلیل کی جائے، اس کو جو ہے مذاق کہا جاتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو طنز بھی کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ الحجرات میں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اسی کے بارے میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اگر قاتل کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ جب حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ تتخذنا ہزوا، کیا آپ جو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ گائے ذبح کرنے سے کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں کیوں ایسا مذاق کروں گا؟ اس لیے کہ مذاق تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ مذاق وہی ہے جس میں جھوٹ بولنا ہو، یا اسی طریقے سے جھوٹ نہ بھی ہو تو کسی کی حقارت مقصود ہو، جیسے کوئی بیچارہ جو ہے وہ آنکھ سے نابینا ہو تو اسے کہنا کہ جی یہ جو ہے نا وہ کانا آ رہا ہے، اس طرح سے، یا بیچارہ ٹانگ سے بیچارہ کوئی لنگڑا کر چلتا ہے تو اسے کہنا کہ لنگڑا آ رہا ہے، تو ایسے مذاق۔ کسی کا قد چھوٹا تو اسے کہنا کہ ٹھگنا، گٹھا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو ایسے یہ اس میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، اور مذاق اڑانے کے لیے جو ہے نا کسی کی نقل اتارنا اور جس سے اس کا دل ٹوٹتا ہو، دل آزاری ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ مذاق میں آتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مزاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا نقطہ بیان کرنا
جس سے بات کے اندر جو ہے یعنی لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہو، لیکن وہ مزاح جو ہے حقیقت بات ایسے ہی ہو، وضاحت کرنے سے لوگوں کے سامنے بات واضح ہو جائے، یا جسے کہا جا رہا ہے وہ غور کرے تو بات سمجھ میں آ جائے اور اس میں جھوٹ نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رونا شروع ہو گئی تو آپ نے فرمایا نہیں آپ جو ہے ایسے پریشان نہ ہو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جنت میں تو جائے گا لیکن ہر جنت میں جانے والا جوان ہوگا، جو اب بوڑھا ہے وہ بھی جوان ہو جائے گا، جو بچہ ہے وہ بھی جوان ہو جائے گا، بچپن یا بڑھاپے میں کوئی جنت میں ایسا نہیں جائے گا، جوانی ہی کی حالت میں جائے گا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی اونٹنی منگوا دے، میں جو ہے اس پہ تھوڑا سا سفر کرنا چاہتی ہوں، یا حضور کے ساتھ جب جانا چاہتی تو آپ نے فرمایا کسی کو حکم دیا جاؤ بھائی اونٹنی کا بچہ لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں کیسے اونٹنی کے بچے پر کیسے میں سفر کر سکتی ہوں؟ فرمایا کوئی بھی اونٹ ہوگا تو وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو مطلب کیا ہے، اب یہ بات کہتی ہے جھوٹ نہیں تھی، لیکن بظاہر جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مزاح۔ ویسے ہی خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مذاق ایسا اڑانا جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہو، دل آزاری ہوتی ہو، کسی کی بے عزتی ہوتی ہو، اس چیز کی جو ہے وہ شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اور اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔